ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کا دن وہ ہے جب لوگ عید منائیں، اور عید الاضحیٰ کا دن وہ ہے جس دن لوگ قربانی کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 802۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 803۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور آپ گھر میں کسی انسانی ضرورت کے علاوہ داخل نہیں ہوتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 804۔ ہم سے اسے قتیبہ نے بسند لیث بن سعد عن ابن شہاب عن عروہ و عمرہ عن عائشہ روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 805۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صیام رمضان رکھے تو آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یعنی تہجد پڑھی، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر جب 6 راتیں رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، یعنی تہجد نہیں پڑھی، اور جب 5 راتیں رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یعنی تہجد پڑھی، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ اس رات کے باقی ماندہ حصہ میں بھی ہمیں نفل پڑھاتے رہتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ مہینے کے صرف 3 دن باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے ہمیں 27ویں رات کو نماز پڑھائی، اور اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں کو بھی بلایا۔ آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے پوچھا، فلاح کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، سحری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 806۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے قیام یعنی تہجد پڑھنے کی ترغیب دلاتے، بغیر اس کے کہ انہیں تاکیدی حکم دیں، اور فرماتے، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور معاملہ اسی پر قائم رہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی پر رہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 808۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید سے، جب وہ مکہ کی طرف عبداللہ بن زبیر سے قتال کے لیے لشکر روانہ کر رہے تھے، کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات بیان کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا۔ میرے کانوں نے اسے سنا، میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، مکہ میں جنگ و جدال کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے، لہٰذا کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ اس میں خون بہائے یا اس کا کوئی درخت کاٹے۔
اگر کوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال کو دلیل بنا کر یعنی قتال کا جواز نکالے تو اس سے کہو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی ہے، تو مجھے بھی دن کے کچھ وقت کے لیے آج اجازت تھی، آج اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ جو لوگ موجود ہیں وہ یہ بات ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا اس پر عمر بن سعید نے آپ سے کیا کہا اس نے مجھ سے کہا ابو شریح میں یہ بات آپ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، حرم مکہ کسی نافرمان یعنی باغی کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 809۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 810۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 811۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 حج ہجرت سے پہلے اور 1 حج ہجرت کے بعد، اس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا، اور 63 اونٹ ہدی کے طور پر ساتھ لے گئے، اور باقی اونٹ یمن سے علی لے کر آئے۔ ان میں ابو جہل کا 1 اونٹ تھا، اس کی ناک میں چاندی کا 1 حلقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہر کیا، پھر آپ نے ہر اونٹ میں سے 1 ٹکڑا لے کر اسے پکانے کا حکم دیا تو پکایا گیا اور آپ نے اس کا شوربہ پیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 815۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے، حدیبیہ کا عمرہ، دوسرا عمرہ اگلے سال یعنی ذوالقعدہ میں قضاء کا عمرہ، تیسرا عمرہ جورانہ کا، چوتھا عمرہ جو اپنے حج کے ساتھ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 816۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کرایا، مدینہ میں لوگ اکٹھا ہو گئے، چنانچہ جب آپ وہاں سے چل کر بیدہ پہنچے تو احرام باندھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 817۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بیدہ جس کے بارے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہاں سے احرام باندھا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس درخت کے قریب تلبیہ پکارا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 818۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج افراد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 820۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک بعمرۃ وحجہ فرماتے سنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 821۔ حضرت ابن شہاب ظاہری کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے اہل شام میں سے ایک شخص سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حج میں عمرہ سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ جائز ہے۔ اس پر شامی نے کہا آپ کے والد نے تو اس سے روکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ذرا تم ہی بتاؤ، اگر میرے والد کسی چیز سے روکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہو تو میرے والد کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی؟
تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 824۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیری ہی ہے، اور سلطنت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 825۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے آخر میں اپنی طرف سے ان الفاظ کا اضافہ کرتے: لبیک لبیک وسعدک والخیر فی یدک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ حاضر ہوں تیری خدمت میں، حاضر ہوں تیری خدمت میں، اور خوش ہوں تیری تابعداری پر، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے، اور تیری طرف رغبت ہے، اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 826۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں کثرت سے تلبیہ پکارا گیا ہو اور خوب خون بہایا گیا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 827۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی تلبیہ پکارتا ہے اس کے دائیں یا بائیں پائے جانے والے پتھر، درخت اور ڈھیلے سبھی تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف کی زمین کے آخری سرے تک کی چیزیں سبھی تلبیہ پکارتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 828۔ حضرت صاحب بن حلاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل نے آ کر مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 829۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 830۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ نے فرمایا اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں، اہل شام جحفہ سے، اور اہل نجد کرن سے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل یمن یلملم سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 831۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں احرام میں کون کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ قمیض پہنو، نہ پاجامے، نہ عمامے اور نہ موزے، الا یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ حف یعنی چمڑے کے موزے پہنے اور اسے کاٹ کر ٹہنے سے نیچے کر لے، اور نہ ایسا کوئی کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو، اور محرم عورت نقاب نہ لگائے اور نہ دستانے پہنے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 833۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا محرم کو جب تہبند میسر نہ ہو تو پاجامہ پہن لے، اور جب جوتے میسر نہ ہوں تو خف یعنی چمڑے کے موزے پہن لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 834۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا جو احرام کی حالت میں کرتا پہنے ہوئے تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے اتار دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 835۔
حضرت یعلا رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مفہوم کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ یہ زیادہ صحیح ہے اور حدیث میں ایک قصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 836۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جانور ہیں جو حرم میں یا حالت احرام میں بھی مارے جا سکتے ہیں: چوہیا، بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھانے والا کتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 837۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنا لگوایا اور آپ محرم تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 839۔ حضرت نبی بن وہب کہتے ہیں کہ ابن معمر نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی چاہی تو انہوں نے مجھے ابان بن عثمان کے پاس بھیجا۔ وہ مکہ میں امیر حج تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا، آپ کے بھائی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو انہوں نے کہا، میں انہیں ایک گنوار عربی سمجھتا ہوں، محرم نہ خود نکاح کر سکتا اور نہ کسی کا نکاح کرا سکتا ہے، او کما قال۔ پھر انہوں نے اپنے والد عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسی کے مثل بیان کیا۔ وہ اسے مرفوع روایت کر رہے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 840۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ سے نکاح کیا اور آپ حلال تھے۔ پھر ان کے خلوت میں گئے، تب بھی آپ حلال تھے اور میں ہی آپ دونوں کے درمیان پیغام رساں تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 841۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ سے شادی کی اور آپ محرم تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 842۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ سے شادی کی اور آپ محرم تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 843۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ سے شادی کی تو آپ محرم تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 844۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی اور آپ حلال تھے اور ان سے خلوت کی تو بھی آپ حلال تھے اور انہوں نے سرخ ہی میں انتقال کیا۔ ہم نے انہیں اسی سایہ دار مقام میں دفن کیا جہاں آپ نے ان سے خلوت کی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 845۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ جب مکے کا کچھ راستہ طے کر چکے تو وہ اپنے بعض محرم ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، جبکہ ابو قتادہ خود غیر محرم تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک نیل گائے دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں ان کا کوڑا اٹھا کر دے دیں، تو ان لوگوں نے اسے انہیں دینے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے ان سے اپنا نیزہ مانگا تو ان لوگوں نے اسے بھی اٹھا کر دینے سے انکار کیا، تو انہوں نے اسے خود ہی اتر کر اٹھا لیا اور شکار کا پیچھا کیا اور اسے مار ڈالا۔ تو بعض صحابہ کرام نے اس شکار میں سے کھایا اور بعض نے نہیں کھایا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملے اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ایک ایسی غذا ہے جسے اللہ نے تمہیں کھلایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 847۔ اس سند سے بھی ابو قتادہ سے نیل گائے کے بارے میں ابو نضر ہی کی حدیث کی طرح مروی ہے، البتہ زید بن اسلم کی اس حدیث میں اتنا زائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 848۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا یا ودان میں ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کو ایک نیل گائے ہدیہ کیا۔
تو آپ نے اسے لوٹا دیا۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ہم تمہیں لٹاتے نہیں لیکن ہم محرم ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 849۔